صاحب ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن رشتہ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں کار مل سکے، جہاں بائک مل سکے۔ تم اپنے دل کے خیالات سب سے چھپا سکتے ہو، رب سے بھی چھپا لو گے؟ اپنی اولاد کو تم نے بیچنے کے لیے پیدا کیا تھا، بیٹے کو جوان اس لیے کیا تھا کہ کسی بیٹی والے کی چوکھٹ میں 2 لاکھ 5 لاکھ اور 10 لاکھ میں فروخت کر دوں گا۔ ایک غریب باپ کھیتوں میں کام کر کے، آٹو رکشہ چلا کر، ٹھیلا بھیج کر کے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام کر کے جب اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام کرتا ہے تو اس کی بیٹی ایک ایک سیکنڈ اپنے باپ کی محنتوں کو دیکھ کر سسکتی ہے۔ اور شادیاں تو تمہارے یہاں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب شادیاں تو غریبوں کے بس کا روگ نہیں رہا، اسی لیے بیٹیاں کبھی کبھی 30 اور کبھی کبھی 35 سال تک کے گھروں میں پڑی رہتی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں، کیا تم نبی کی محبت میں یہ نہیں کر سکتے کہ چند جوان اٹھے اور قوم کو پیغام دے کہ میں ایسی شادی کروں گا جس میں کوئی جائز نہیں ہوگا، صرف لڑکی اکیلے آئے گی؟ یاد رکھنا، بھیک پہ اگر 5 لاکھ مانگ لوگے کب تک استعمال کرو گے؟ اگر کسی غریب کو آپ نے بغیر جہیز کے اپنے گھر میں بیاہ کر کے لایا، اس غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی اللہ اتنا نوازے گا کہ دینے والے بن جاؤ گے۔ بندہ دیتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اللہ اس شان سے دیتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی جان لے گا، یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی آبرو لے گا، یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی عزت لے گا۔ ہاں ہاں مجھے عادت ہے کچھ کڑوی کہنے کی، کیونکہ تقریر میرا پیشہ نہیں ہے، تقریر کا نذرانہ طے کرنے کو میں حرام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ راتیں نچنیوں کی طے ہوتی ہے، خطبہ اور مصلحین کی طے نہیں ہوتی۔ بکے ہوئے جملے کبھی سماج میں انقلاب پیدا نہیں کرتے، اس لیے دل کا درد کہنے لگا ہوں، کچھ نہیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میں تو جلسوں میں ایک خطیب کو 10 ہار ڈالنے کا بھی مخالف ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہو کافروں سے، اس قوم کے خطیب کو یہ کیا زیبا دیتا ہے کہ وہ آدھے سیکنڈ کے لیے 10 ہار پہنے 500 روپے کا؟ پہنانے والا بھی اللہ کو کیا جواب دے گا اور پہننے والا بھی اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ہم نے تو اصل دین کو بلا دیا۔ سوچو جب نبی کی کوئی امت کی بیٹی کسی کافر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوگی مجبوری کی وجہ سے، تو رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی مسلمان بیٹی سگنل پر برقع پہن کے بھیک مانگتی ہوگی تو اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہم نے کتنا ظالم معاشرہ ترتیب دیا، ہم صرف اوپر کے دیندار بنے، اندر کیا ہے؟ کیا ہے اندر؟ اگر اندر واقعی درد ہے، کیوں سماج کے لوگ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے سماج سے وہ مشرکانہ رسومات کو ختم کر دیں گے کہ بیٹی کے باپ سے ہم کبھی مطالبہ نہیں کریں گے، کوئی جا کر خود سے کہے گا سمدھی صاحب کچھ مت دینا، اپنی بیٹی دے دیا، بہت بڑا احسان ہے۔ جو اس کے دل سے دعا نکلے گی نا، تمہاری نسلیں آباد رہے گی، لیکن تم پیسوں کے غلام بن گئے، تم نفس کے غلام بن گئے۔ زبان کا قوم سے درد کا اظہار کرتے ہو، دل خالی ہے درد سے؟ کیا یہ منافقت ہے کہ زبان کچھ کہے دل میں کچھ ہو؟ اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ کیوں نہیں اٹھتے؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ظالم معاشرے کے خلاف؟ کیوں یہ احتجاج نہیں کرتے کہ جس شادی کے اندر جائز مانگا گیا ہو ہم سب بائیکاٹ کریں گے اور اس شادی میں شرکت نہیں کریں گے؟ کون مانگے گا؟
آپ کو نہیں پتا ہے دنیا کا سروے کر لو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہیں۔ ہندوستان مسلمان کیوں آیا تھا؟ اٹھاؤ اپنی تاریخ پڑھو، پہلی بار مسلمان ہندوستان کیوں آیا تھا؟ مسجد بنانے نہیں آیا تھا، مدرسے بنانے نہیں آیا تھا۔ مسلمانوں کو پتا چلا تھا کہ ایک کافر راجہ کے نکاح میں اس کی سگی بہن اس نے لے رکھی ہے، تو اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے مسلمان آئے تھے، یہ کہتے ہوئے بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی